اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 8 صفر 1443 ہجری، 16 ستمبر 2021 عیسوی، 31 گتے بھادو 2078 بکرمی، جمعرات کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی ایف ایم 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، آواز جمیل اختر شفیق تیمی کی، بول ہے: ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں، ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں، سرفرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں۔ آئیے میں کچھ اشعار آپ کو سناتا ہوں جو اتفاق سے جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جس کے لیے جماعت اہل حدیث کے اسٹیج یا تو بہت مشہور ہیں یا بہت زیادہ بدنام ہیں، اور میں بھی شاید میرے بعض اشعار اسی قسم کے ہیں کہ چبھتے ہیں لوگوں کو، لیکن سنانا پڑے گا، اس لیے کہ جو بات حق ہوتی ہے بہر صورت وہ آدمی پھانسی پہ چڑھ کے بھی بولتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا۔ ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں، یہ جو کنارے لوگ کھڑے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ تو ذرا بتائیے گا پیچھے، اے آسماں کی بلندی پہ رہنے والے ذرا نیچے اتر کے آ، ہمیں زمین کے مسائل پہ کچھ بات کرنی ہے۔ آپ لوگ بھی شامل ہو جائیے گا۔ ہم تو سنت کے
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقال الله تبارك وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظروا كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، جس رب کائنات نے ہم کو پیدا فرمایا، جس اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم کو جینے کا، سانسیں لینے کا، کھانے پینے کا، مال کمانے کا، ایک دوسرے کو پہچاننے کا، زمین پر چلنے اور ہواؤں میں اڑنے کا ہنر سکھایا، اس رب کائنات کی ہم نے قدر و منزلت کو کتنا سمجھا ہے؟ یہ سوال آج صرف غیر اقوام سے کیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سوال خود مسلمانوں سے کیا جانا چاہیے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو کتنا سمجھا، اس کو کتنا پہچانا، اس کی قدر و منزلت کو کتنا محسوس کیا اور اس کی قدرت کو کتنا محسوس کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کی۔ اللہ رب العالمین کے مقام کو، اللہ رب العالمین کی طاقت کو، اللہ رب العالمین کی قدرت کو، اللہ رب العالمین کی عظمت کو، اللہ رب العالمین کے مقام و مرتبے کو آج اگر مسلمان نہ پہچان سکے تو اس کو مسلمان کہے جانے کا اختیار نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انبیاء کرام کو کیوں مبعوث فرمایا، ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے جناتوں اور انسانوں کو اس دنیا میں کیوں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں واضح کر دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا ہے مگر صرف اس لیے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، میری وحدانیت کا اقرار کریں۔ مجھی کو پیدا کرنے والا، کاموں کو بنانے والا اور اسی طریقے سے خاص اسماء و صفات کا حامل سمجھا جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں اور محسوس کریں کہ ہم کو اس دنیا میں محض کمانے کے لیے، دنیا میں ڈنکے پیٹنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، سکون کی سانس لینے کے لیے، بینک بیلنس بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ ایک مقصد حیات ضرور ہے، لیکن بنیادی مقصد حیات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات کو سمجھیں، اور ربوبیت و الوہیت اور اسماء و صفات کے آڑے جو شرک کی مختلف قسمیں ہیں ان سے خود کو بھی بچائیں اور نئی نسلوں کو بچانے کا کام کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے دنیا کے مقدس ترین سلسلے انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کو
جو مبعوث فرمایا، جن انبیاء کو معجزات دیے گئے، جن میں ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر کے اللہ رب العالمین نے ایسے معجزات دیے کہ آپ نے اشارہ کیا کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے کسی کھانے پینے کے سامان پر ہاتھ رکھ دیا تو جو کھانا پینا ایک شخص کے لیے کافی نہیں تھا، اس میں پوری کی پوری جماعتیں آسودہ ہو گئی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ انبیاء کرام کے اس مقدس سلسلے اور اس مقدس بعثت کے مقصد کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی نبی بھیجا تاکہ تم لوگ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور طواغیت کی عبادت سے بچو۔ آج اس دنیا کے اندر دوسری اقوام چاہے پتھروں کو پوجتی ہوں، پرند و چرند اور درختوں کی پوجا کرتی ہوں، چاہے اپنے سے طاقتور انسان یا جانور کو پوجا جاتا ہو، لیکن آج یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ مسلمان قوم جس کی رشد و ہدایت کے لیے اتنی عظیم شخصیات کو بھیجا گیا، انبیاء کرام کے وارثین کے طور پر علماء کرام کو دنیا کے ہر خطے میں غلبہ حاصل رہا، ان کے ذریعے سے لوگوں کو صحیح راستے دکھائے جاتے رہے۔ آج بدقسمتی ایسی ہے کہ یہ امت بھی کہیں قبروں پر، کہیں مزاروں پر، کہیں کسی شکل میں غیر اللہ کی پوجا اور غیر اللہ کی پرستش کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں غیر اللہ کو اور ایسے نام مرادوں کو شریک کرتی ہے جو بذات خود اپنی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ زمر میں ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کو نہیں سمجھا، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کو جس طریقے سے سمجھنا اور تسلیم کرنا چاہیے تھا اس میں یہ کوتاہی کا شکار ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کو ان لوگوں نے بالائے طاق رکھ دیا، نظر انداز کر دیا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن ساری کی ساری زمین اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوگی، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگی، اور اس کے بعد فرمایا وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں سارے کے سارے آسمان لپیٹ دیے جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت اور اس کی عظمت کی چھوٹی سی مثال ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ رب العالمین پاک ہے ان تمام کی تمام چیزوں سے جن چیزوں کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک احبار یعنی یہودیوں کا ایک عالم آتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے یا محمد انا نجد ان اللہ یجعل السماوات علی اصبع۔ کیا کہتا ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی آیت کریمہ کی تلاوت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح فرمایا۔ وہ یہودی عالم آیا اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر تورات میں ہم کو یہ حقیقت ملتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ایک انگلی میں اللہ رب العالمین آسمانوں کو لپیٹ دے گا، اور اسی طریقے سے ساری کی ساری زمینیں اللہ رب العالمین کی انگلیوں میں ہوں گی،
اور سارے کے سارے درخت اللہ رب العالمین کی ایک انگلی میں ہوں گے، پورا کا پورا پانی اور جو بھی تری والا حصہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی ایک انگلی میں ہوں گی۔ پانی میں سمندر ہو، نہریں ہوں اور جو بھی چیزیں ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں اور نمی کے ذریعے پنپنے والے کھیتی باڑی کے مختلف غلجات اور سارے کے سارے درخت، جھاڑ اور سارے کے سارے پودے اور ساری کی ساری چیزیں جو نمی کے ذریعے اگتی ہیں، یہ نمی بھی اللہ رب العالمین کی ایک انگلی میں ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ، اور ساری کی ساری مخلوقات یہ اللہ رب العالمین کی ایک انگلی میں ہوں گی۔ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ اور اللہ رب العالمین کی بادشاہت کے علاوہ قیامت میں کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا مقام ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی عظمت ہے۔ اس احبار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پوری حقیقت تورات کے حوالے سے ذکر فرمائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ دیکھیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قہقہا لگا کر کے ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے داڑھ کے مبارک دانت نظر آنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے فرمایا، اسی آیت کریمہ کی تلاوت کر کے ہوئے اس کی تصدیق فرمائی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کو ان لوگوں نے نہیں سمجھا۔ قیامت کے دن ساری کی ساری زمینیں اور سارے کے سارے آسمان اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا مقام ہے۔ آج ہمارے دور میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلمانوں کے درمیان صورتحال یہ ہے کہ گھر میں ولادت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتی ہے تو فلاں پیر کے پاس چلے جائیں، فلاں شخص کے پاس چلے جائیں، فلاں سے ایسا کہلوا دیں، فلاں کی تعویذ لے لیں، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو غیر اللہ کا سہارا لے لیا جائے۔ سن لیں اور اس بات پر غور و تدبر کیا جائے کہ اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کو اگر کسی کو ناکارہ قرار دینا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بالکل واضح کر دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائے گا، انا الملک این ملوک الارض، میں بادشاہ ہوں، بادشاہت میری ہے، اور دنیا میں بادشاہت کرنے والے، ظلم و جور کرنے والے، بڑی بڑی طاقتوں کے حامل، بڑے بڑے ہتھیار بنانے والے، دنیا کے اندر واویلا کھڑا کرنے والے، اللہ رب العالمین فرمائے گا کہاں ہے دنیا کے بادشاہ اور دنیا میں حکومت کرنے والے، دنیا میں طوفان کھڑا کرنے والے؟ آج میری بادشاہت ہے، کسی کی بادشاہت چلنے والی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے بے شمار مقامات پر اپنے مقام کو واضح فرما دیا۔ اسی کلمہ توحید اور رب کائنات کے اسی مقام کی بنیاد پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو اتنا زیادہ وزن دیا گیا ہے کہ دنیا کی کوئی مخلوق اس کو سمجھ نہیں سکتی۔ سعید بن جبیر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا، یا ربی علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، اے اللہ رب العالمین، اے میرے رب کائنات، مجھ کو کوئی ایسی چیز سکھا دے جس کے ذریعے سے میں تجھ کو یاد کیا کروں، تجھ کو پکارا کروں، تجھ سے دعائیں کیا کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ تم یہ کہو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اور میں یہ بات واضح کر دینا چاہوں گا، ہماری ہی تنظیمیں، ہمارے ہی مختلف مکاتب فکر
آج کے دور میں صحابہ کرام کے منہج سے ہٹ کر کے لا الہ الا اللہ کے مختلف معانی ذکر کر کے اس کلمے کی حقیقت کو بگاڑنے میں لگے ہیں۔ کوئی لا الہ الا اللہ کے معنی میں کہتا ہے لا حاکم الا اللہ، جبکہ غلط تعبیر ہے۔ کوئی کہتا ہے لا غالب الا اللہ، جبکہ غلط تعبیر ہے۔ صحابہ کرام نے اس کا معنی بتایا لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ دنیا میں جن کی پوجا کی جاتی ہے، جن کو پکارا جاتا ہے، جن کے آگے جھکا جاتا ہے، جن سے ولادت کی امیدیں رکھی جاتی ہیں، اولاد مانگی جاتی ہے، روزی مانگی جاتی ہے، ایسی بے شمار شخصیات موجود ہیں۔ کوئی پرندوں کو پوچھتا ہے، کوئی درختوں کو پوچھتا ہے، کوئی قبروں کو پوچھتا ہے، کوئی مورتیوں کو پوچھتا ہے، کوئی چاند اور سورج کو پوچھتا ہے، کوئی ستاروں کو پوچھتا ہے، اور کوئی بذات خود اپنی ذات کو پوچھتا ہے۔ یہاں تک صورتحال ہے کہ پوجنے والے شرمگاہوں کی عبادت کرتے ہیں، شرمگاہوں کا تقدس سمجھتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عبادت کے قابل حقیقت میں ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس وجہ سے اس کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہ تم کہو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اسی کے ذریعے دعائیں کرو، اسی کے ذریعے مجھ کو یاد کرو، اسی کے ذریعے میرا ذکر کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کل عبادک یقولون ھذا، اے رب کائنات تیرے سارے بندے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، سارے کے سارے لوگوں کی زبانوں پر یہ کلمہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفہ ولا الہ الا اللہ فی کفہ مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ ابن حبان اور حاکم کی صحیح روایت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ سن لو، سارے کے سارے لوگ یہ کلمہ ضرور پڑھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یا دنیا میں بھی اللہ رب العالمین چاہے تو ترازو کے دو پلڑوں میں سے ایک پلڑے میں اگر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات رکھ دی جائیں، اللہ رب العالمین کے سوا جو چیزیں بھی پائی جاتی ہیں ان کو رکھ دیا جائے، مالت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ اس کلمے کے وزن کو، اس کی گہرائی کو، اس کی معنی خیزی کو، اس کی اصالت کو، اس کی بنیادوں کو، اس کے تقدس کو اور اس کے مقام کو جس نے سمجھ لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اس وجہ سے تم اپنے منہج سلیم پر اور کلمہ توحید پر، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر، اللہ رب العالمین کی عظمت پر، اللہ رب العالمین کی طاقت اور قدرت کو سمجھتے ہوئے قائم رہو۔ دنیا میں بھی عزت و وقار ملے گا اور آخرت میں بھی عزت و وقار ملے گا۔ رب کائنات کی قدرت کو سمجھنا ہے تو آپ اسی 2-3 مہینے کے اندر پانی اور سیلاب کے ذریعے آئے ہوئے ان تھپیڑوں کو دیکھ لیں، جن تھپیڑوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اسی مہاراشٹر کے بے شمار گاؤں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا سورۃ الانعام میں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظروا كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، کہ وہ رب کائنات اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے عذاب نازل فرمائے۔
تمہارے اوپر کی جانب سے عذاب نازل کر کے تم کو تباہ و برباد کر دیا جائے، موسلادھار طوفانی بارش نازل ہو جائے، یا آسمان سے پتھر برسا دیے جائیں، یا آسمان سے چلچلاتی دھوپ نازل ہو کر کے کھیتی باڑی کو جلا ڈالے، پانی کو سکھا ڈالے، قحط سالی پڑ جائے، اور بندگان خدا بھوک اور پیاس کے نتیجے میں بل بلا کر کے تباہ و برباد ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ آسمان سے اوپر کی جانب سے طوفان، آندھی، تیز ہوائیں اور کانوں کو چیڑ دینے والی آواز بھیج کر کے تم کو تباہ و برباد کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر کی جانب سے عذاب نازل کر کے تم کو تباہ کرے۔ اوپر کی جانب سے عذاب نازل کرنے کا مفسرین نے ایک مفہوم یہ بھی ذکر کیا ہے کہ تمہارے اوپر ظالم و جابر حکام، ناانصافی کرنے والے حکام تم کو اٹھا کر کے تمہاری بے گناہی کے باوجود اٹھا کر کے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دینے والے حکام تم پر مسلط کر دیے جائیں، تمہاری اپنی کوتاہیوں کے نتیجے میں ان کو غلبہ عطا کیا جائے، اور اس کے بعد یہ تم کو تباہ و برباد کریں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا او من تحت ارجلکم، اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم کو زمین کے نیچے سے عذاب بھیج کر کے تباہ و برباد کر دے، زلزلے آ جائیں، زمین پھٹ جائے اور آبادیاں اس میں دھس جائیں، نیچے سے پانی ابل پڑے اور بڑے بڑے پہاڑ کھسک جائیں، آسمان سے بادل پھٹے اور زمین کو تباہ و برباد کر دے، نیچے زمین سے کوئی ایسی مخلوق نکلے جو نکل کر کے تمہارے درمیان تباہی مچا دے۔ اللہ رب العالمین اس پر بھی قادر ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ تحت ارجل یعنی زمین کے نیچے سے عذاب نازل کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تمہاری ماتحتی میں کام کرنے والے، تمہارے زیر کفالت زندگی گزارنے والے، تمہارے بچے، تمہاری آل اولاد، تمہارے ملازم، تمہارے متعلقین، تمہارے آفسوں میں تمہاری ماتحتی میں کام کرنے والے، مسجدوں میں تمہاری ماتحتی اختیار کرنے والے، آفسوں میں، فیکٹریوں میں تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے خائن ہو جائیں، تمہارے سامنے ایمانداری کا اظہار کریں اور تمہارے پیٹھ پیچھے خود تم کو چونا لگا کر کے تمہارے ساتھ بے ایمانی کریں، یہ زمین سے عذاب کے نزول کا ایک شکل ہے جس کا تذکرہ مفسرین نے کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر عذاب کو نازل فرمائے، اوپر کی جانب سے یا نیچے کی جانب سے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض۔ اور سن لے، ہماری جماعت کے لوگ بھی سن لے، دوسرے افراد بھی سن لے، جہاں تک بعد میں بات پہنچے گی وہ لوگ بھی سن لیں اور کان کھول کر کے سن لیں۔ اللہ رب العالمین نے عذاب کی تیسری شکل بیان فرمایا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم کو آپس میں بھیڑا دے، آپس میں اختلافات کے نتیجے میں تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ، بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے، بیٹا باپ کا دشمن ہو جائے، باپ چچا کا دشمن ہو جائے، ماں باپ میں اختلاف ہو جائے، تمہارے اپنے امام اور اپنے علماء سے اختلاف ہو جائیں، تم آپس میں گروہ کی شکلوں میں بٹ کر کے تباہ و برباد ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بھی عذاب کے طور پر یہاں ذکر فرمایا، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض۔ اللہ رب العالمین چاہے تو تم کو گروہ گروہ میں بانٹ کر کے آپس میں بھیڑا دے اور ایک دوسرے کا دشمن بنا دے۔ یہ بھی عذاب کی صورتحال ہے جو آج ہمارے گھرانوں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے آفسوں میں، ہماری فیکٹریوں میں، ہمارے ماتحتوں میں، ہمارے گروہوں میں، ہمارے گروپوں میں اور ہمارے قبائل میں، ہمارے خاندانوں میں ہر جگہ پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہر انسان اتنا مفاد پرست ہو گیا
کہ دوسرے کی ترقی اس کو برداشت نہیں ہوتی. ہر انسان اتنا ہوا پرست ہو گیا کہ دوسرا ترقی کر جائے یہ ٹانگ کھینچے بغیر رکتا نہیں. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے جس میں ہم سب کو مبتلا کر دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. اے لوگو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے کہ ہم لوگوں کے لیے اپنی نشانیوں کو کیسے بیان کرتے ہیں. لعلہم یفقہون، شاید یہ لوگ سمجھنے لگیں، عبرت حاصل کرنے لگیں، ہمارے عذاب سے ڈرنے لگیں، ہمارے عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے توبہ و استغفار کر کے اپنی زندگی میں اصلاح اور سدھار پیدا کر لیں. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا. اللہ رب العالمین کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں ان قریب زمین کے کھسکنے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے اور اسی طریقے سے چہروں کے بگڑ جانے کا عذاب آئے گا. کیا اسباب ہیں؟ اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ جو سیلاب ہر سال آ رہے ہیں، یہ جو کثرت کے ساتھ طوفانی بارشیں نازل ہو رہی ہیں، اس میں ہمارے ان کرتوتوں کا بہت بڑا اثر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عذاب کی یہ تینوں کی تینوں صورتیں کب اختیار کی جاتی ہیں؟ جب لوگ شراب پینے لگیں، نشہ کرنے لگیں، نشہ آور چیزوں کے ذریعے وہ اپنے آپ کو سکون پہنچائیں. کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی تمباکو کھاتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے. جب لوگ ایسا کرنے لگیں گے تو تذاب کی یہ تینوں شکلیں ہمارے لیے حلال کر دی جائیں گی. اسی طریقے سے جب لوگ گانے بجانے کو اور گانے بجانے کے آلات کو، موسیقی کے آلات کو اپنے لیے حلال کر لیں گے، اس کے عادی بن جائیں گے. گانے بجانے والی لڑکیاں ہر جگہ آرام کے ساتھ دستیاب ہوں گی، تو ایسی صورت میں یا تو زمین کو پھاڑ کر کے لوگوں کو دھسا دیا جائے گا، یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، یا اسی طریقے سے لوگوں کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے، قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کو، اس کی وحدانیت کو، اس کی ربوبیت کو، اس کی الوہیت کو، اس کے اسماء و صفات کو سمجھ سکیں. آج ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نئی نسلوں کو وحدانیت اور توحید کی اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج بڑا آسان ہے کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم اہل توحید میں سے ہیں. آج یہ بڑا آسان ہے کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم مسلمان ہیں. آج یہ بڑا آسان ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں نمازوں کا پابند ہوں، تلاوت کلام پاک کا پابند ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہوں. لیکن حقیقت حال دیکھی جائے تو شادی بیاہ کی فضول خرچیاں، نشہ آور چیزوں کو اختیار کرنا، موسیقی کو اختیار کرنا، غیر اللہ سے قریب جانا، غیر اللہ پر اعتماد کرنا، اللہ سے بے خوف ہو جانا اور عذاب کو دعوت دینا، یہ ہر دوسرے شخص کی علامت ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے، صحابہ کرام کی عظمت کو تسلیم کرنے اور ہر اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس برائی کے نتیجے میں آج دنیا کے یہ حالات ہو گئے. اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کا تقاضا ہے کہ ہم ماہ سفر میں ان خرافاتوں کے پیچھے نہ جائیں جن خرافات کو مسلمانوں نے بذات خود گڑھ کر کے اسلام کا حصہ قرار دے دیا. آج اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم شرک کو چھوڑیں، بدعات سے توبہ کریں، شخصیت پرستی سے توبہ کریں اور قرآن و سنت اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق زندگی گزاریں. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو